اب مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ. اب انہوں نے کہا کہ ان کو تو چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو وہاں پہ جا کے بڑے اچھے رہنا شروع ہو گئے ہیں, ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئے ہیں, یہ تو بڑا خرابی ہوئی. اب انہوں نے کہا نہیں, ان کو واپس لایا جائے. قریش پر یہ بات بہت گراں گزری, یعنی ان پہ بڑی بھاری تھی کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا. یہ دونوں اس وقت مشرک تھے. یہ 2 لوگ جو تھے نا, یہ ایز امبیسڈر سمجھ لے گئے, سفیر کے طور پہ گئے, اور یہ بڑے جیسے سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے. ان کو پتا تھا بادشاہوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. عربوں نے بھی تو اپنے میں سے ایسے لوگوں کو بھیجا نا جو کہ ذرا مطلب دیکھیں, ہر ایک کو تو نہیں سفیر بنایا جاتا. اور آپ دیکھیں گے واقعی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات واقعی کتنی ہوشیاری اور ہے اس کے اندر. انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی. کیوں؟ ان کو کنونس کریں, ان کو اپنے ہاتھ میں لے گئے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بادشاہ تک پہنچنا ہے تو پہلے نیچے والوں کو, یہ دربار میں بیٹھے ہوں گے, ان کو اگر اپنا کر لیا تو جب ہم بادشاہ تک پہنچیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی یہی بادشاہ کو مشورے دیں گے. اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل اور مؤثر انداز میں یعنی دلیل کے ساتھ اور پورا اثر بات کر کے اپنی آمد کا مقصد بتایا. ان سب نے حامی بھر لی. انہوں نے کیا حامی بھری کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے. یعنی اتنا بادشاہ تھا, مگر قریش بھی کوئی کم رچ نہیں تھی, بہت امیر تھے. تو دیکھیں ان مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے یعنی تحفے تحائف دینے سے بھی اتنی دور پہنچ کر رشوت ہے نا, یہ رشوت کے طور پہ تحفے دیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا, بادشاہ سلامت, آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. دیکھیں کتنی ڈپلومیسی ہے نا, تاکہ دوسرے کو اپنی طرف ملانے کے لیے کہ دیکھیں آپ کا بھی دین ایکسپٹ نہیں کیا, یعنی وہ نہ آپ کے نہ ہمارے ہیں, بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا جسے نہ ہم جانتے نہ آپ. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین, ان کے چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے, یعنی ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ انہیں واپس بھیج لیں, کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی بڑے سنسیئر بن کے ہے نا کہ ہم تو ان کی طرف ہیں, ان کی فیملیز نے ہمیں بھیجا. ان لوگوں کی خامیاں خرابیاں جانتے ہیں, ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کی خامیاں خرابیاں جانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کر آؤ, تو ہم تو ان کو لینے کے لیے آئے. اب کتنا معصومانہ ایک جیسے مطلب کیا اس چیز کو. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی. یہ دیکھ لیں آپ, جب بادشاہ کے مشیر ایسے ہوں کہ رشوتیں لے لیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے, پھر ان کو یہی لوگ خراب کرتے ہیں جو ساتھ والے ہوتے ہیں. لیکن نجاشی پہلے کیا بات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے یہاں پہ بھیجا تھا, یہ بہت انصاف پسند تھا. اچھا ایک اور بھی وجہ تھی, یہ لوگ ان کے ٹریڈ کے تعلقات پہلے سے تھے, ٹریڈنگ ہوتی تھی عربوں کی ان کے ساتھ, تو ان کو تھوڑا بہت ان سے فیملیئر تھے کہ یہ کون لوگ ہیں کیا ہے, ٹریڈنگ کی وجہ سے. پھر اس وجہ سے انسان جانتا ہے, تو یہ بھی تھوڑی بات تھی. اچھا لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے. سبحان اللہ, تبھی حق واضح ہو سکے گا. ورنہ دیکھیں پادریوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, مگر بادشاہ کس قدر سمجھدار تھا, اس نے کہا میں دونوں سائڈ کی بات سنوں گا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا, یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے, لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے. اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی. کون ہے حضرت جعفر؟ علی کے بھائی. شاباش. انہوں نے کہا, اب انہوں نے ایک تقریر کی ہے دربار میں, اور آپ اس کو غور سے سنیں کہ کتنی خوبصورت انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے فرمایا, بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے, بت پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, برائیاں کرتے تھے, قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے, پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے. ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. ہم اس کی اعلیٰ نسبی, سچائی, امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں, اور اس کے سوا جن
پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ یہ تھیں وہ برائیاں جو مکہ میں موجود تھی، زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس میں یہ تھی برائیاں۔ اب آپ صرف ان کی تقریر میں دیکھیں، انہوں نے بعد میں نماز روزے اور اس کی بھی بات کی ہے، لیکن سٹارٹ اس سے نہیں کیا۔ سٹارٹ کس چیز سے کیا کہ یہ نبی آئے اور انہوں نے ہمیں کن برائیوں سے نجات دلائی۔ یہ ہے انٹروڈکشن اسلام کا، کہ جب آپ اسلام کو پیش کریں نا لوگوں کے سامنے، تو ایسے نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہیں، اسلام ہمیں کیا دیتا ہے۔ دیکھو ہم یہ تھے۔ اچھا، یہ اگر آپ غور کریں ان چیزوں کے اوپر، آپ کو یہی چیزیں آج نظر آئیں گی مسلمانوں میں۔ حیرت ہے، حیرت کی بات ہے کہ جو نبی ان سے نکالنے کے لیے آئے تھے، مسلمان آج انہی چیزوں کے اندر۔ وہ بت پوجتے تھے، آج قبریں پوجتے، وہ مردار کھاتے تھے، آج مردار بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی گائے یا وہ آگے آ جاتی ہے تو وہ اسی کو لے جا کے تو بیچ دیتے ہیں، گوشت ریسٹورینٹوں میں، ہوٹلوں میں، وہی وہ ہو رہا ہے، بک رہا ہے۔ برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے۔ آج قرابت داروں کا یہ حال ہے، بھائی بھائی، بہن بھائی، ماں بچوں، ان کے درمیان اتنی دوریاں ہیں، قرابت کے رشتے توڑے میں، کئی کئی عرصے تک بات چیت بند ہو جاتی ہے، قرابت کے رشتے گھر گھر ٹوٹے میں، پڑوسیوں سے بدسلوکی، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہمارے طاقتور کمزور کو کھا رہے تھے۔ آپ دیکھیں آج ہمارا تو سسٹم ہی کولیپس اس لیے کیا ہے کہ طاقتور کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور کمزور کو سزا دی جاتی ہے، کمزور کو دھر لیا جاتا ہے۔ تو طاقتور بڑی مچھلیاں، ان کے اوپر کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا، تو یہ طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر آگے جن باتوں کا بتایا، اس رسول نے تو ہمیں سچ بولنا بتایا۔ یہ تو آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں نا۔ امانت داری سکھائی، قرابت جوڑنے کا بتایا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا بتایا، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ تو ہمارے تو قتل اتنے ہوتے ہیں، خون ریزی اس قدر ہوتی ہے، اور حرام کھانے کا تو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بے حیائی کے کام، فحاشی ہر طرف عام ہے ہمارے اندر، کہاں نہیں ہے فحاشی، سب کو اس کا علم ہے۔ جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ تو کوئی بگ ڈیل ہی نہیں سمجھی جاتی۔ تو ہم تو اسی جاہلیت میں واپس چلے گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، اب مسلمان ہو کے اس کے اندر۔ یہی تو وہ اسلام کی اتنی بڑی تعریف بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام نے ہمیں کیا دیا، اور انسان کی فطرت پکارتی ہے کہ واقعی یہی حق ہے۔ دیکھیں ہم کتنا بھول چکے ہیں انہی تعلیمات کو، بیسک اسلام کی۔ تو آج بھی ہمیں انہی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگین اسلام کو ریوائیو کرنا ہے، سمجھ لیں، دوبارہ زندہ کرنا ہے، کیونکہ اسلام نہیں ہے ہم میں۔ اگر اسلام ہوتا تو یہ تو برائیوں سے ہم نکل چکے ہوتے، اسلام کہیں دفن کر دیا ہوا ہم نے۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا، چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں ان کو حرام ماننا، جو چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال ماننا۔ لیکن آج ہمیں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم نبی کی بتائی ہوئی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے۔ ہمارے حلال حرام کے اپنے رولز ہیں۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی ہے بادشاہ کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بات حضرت جعفر کسی
یعنی ایک انڈیویجول کو نہیں کہہ رہے, ایک بھرے دربار میں کہہ رہے ہیں. کتنی مشکل بات ہے جہاں پہ یہ حال ہے کہ ساتھ وہ دشمن کھڑے ہیں جو لینے آئے ہیں, اور بادشاہ نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا نا کہ تم لے جاؤ ان کو, تو پھر ان کا کیا حال ہوگا سوچیں. اس جگہ پہ حق بات کہنا کس قدر مشکل ہے, سوچیں آپ کس قدر مشکل ہے. آج ہم حق بات کو بھی شوگر کوٹنگ کرتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہمارا بھی کام بن جائے, اور کسی طرح بس انہوں نے جو حق بات تھی وہ حق کہی. اور اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ایون ہم تو مسلمانوں کی مجلس میں بھی نہیں حق بولتے, ہم اپنے مسلمان بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم حق کو دبا جاتے ہیں. ایون اسکالرز ہیں, ان سے آپ بات کوئی سوال پوچھیں گے تو وہاں پہ وہ دیکھیں گے اگر کہ اتنے لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں تو وہ اتنی شوگر کوٹنگ کریں گے کہ وہ بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس میں صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا. اور یہاں پہ دیکھیں کتنا کلیئر ہے, ہر چیز کلیئر بتا دی. تو ہم سب کو اس چیز سے یہ سبق لینا چاہیے, جس مجلس میں آپ ہیں حق بات بولیں, حق بات سے نہیں ڈرنا. اور انہوں نے حق کہا, جو انسان حق بات کہتا نا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. اور حالانکہ دیکھیں ابھی ان کی حیثیت کیا ہے, ریفیوجیز ہیں نا, ریفیوجیز ہیں. اب نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی. اب دیکھیں دوبارہ کیا بات آ گئی, قرآن. کیوں اس نے قرآن کیوں پڑھنے کی فرمائش کی؟ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے تو سننا چاہتے تھے. ہاں, اس لیے کہ جو یہ باتیں دیکھیں آپ کا اگر کیریکٹر اور آپ کی بات مجھ پہ بڑی اثر کرتی ہے تو میں کہوں گی کہ یہ کون سے مذہب سے ہے. دیکھیں اگر کوئی دو ڈفرینٹ مذہب والے نا تو انسان سوچتے ہیں کون سی مذہب سے, کس نے اس کو اتنی پیاری باتیں سکھائی. اس طرح سناؤ تو صحیح دو اپنی باتیں, کیا سیکھی ہیں تم نے. اس وقت انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی. ریڈی ہیں یہ آیات؟ اگر ریڈی ہیں تو پھر انشاءاللہ اب اچھا چلے الحمدللہ آپ یہ سنیں. یہ آیات شروع کی 5-7 آیات چلائیں کہ کون سی ایسی کشش تھی ان آیات میں کہ نجاشی کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی, اور تمام پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے جو تھے جو انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے وہ تار ہو گئے. ہاں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا اثر ہے. ابھی تو ذرا ٹائم اتنا نہیں ہے تو تھوڑی سی آیات چلائی ہیں, لیکن کتنی خوبصورت آیات ہیں جو مطلب ریئلی ہارٹ ٹچنگ جن کو کہتے ہیں, آپ کو گرپ کر لیں. اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے, انہوں نے تو فرمایا تھا یا اللہ میں تجھ سے مانگ کے تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اتنی خوبصورت. تو یہ حال ہوا نجاشی کا, کیونکہ قرآن واقعی دل پہ اثر کرتا ہے, دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے. پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک طاق شمع سے نکلے ہوئے, یعنی ایک ہی شمع کے اجالے. اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ, واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. اب دیکھ لیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف ابھی انشاءاللہ ہم 7واں پارہ پڑھیں گے. 7واں پارہ شروع ہی سے ہوتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کا کلام سن کے ان کے آنسو بہنے کی, ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی. تو اس نے آگے سے یہ کہا, اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا تھا, ہجرت کر کے ان کی طرف جاؤ. ظاہر ہے اس حکمران کی کوئی یہی بات پتا ہوگی نا کہ یہ کتنا عدل والا اور سمجھدار ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ پھر نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے اپنا اسلام ڈکلیئر نہیں کیا تھا, چھپا کے رکھا تھا نا, کیونکہ آگے ہی آئے گا اس میں کہ کس طرح ان کے. چلیں پڑھتے ہیں آگے پھر میں بتاتی ہوں. دوسرے دن عمر بن عاص ایک خطرناک تدبیر اختیار کی. نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. اب نبض پہ ہاتھ رکھا, تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو نا, تو دیکھو ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اب دیکھ لیں اب کتنا مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ اب عیسیٰ علیہ السلام پہ تو ان کا عقیدہ ہے, اور ہم کسی کو ایون عام لوگوں کو بھی پریچ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتوں کو ابھی نہ کرو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائے, مسلمان نہ ہو یا کچھ ہے.
انہوں نے بالکل کلیئر بات کی. ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. اب دیکھ لیں, عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب ہم عقیدے پہ کمپرومائز کرتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں, تمہارا بھی اچھا ہے ہمارا بھی اچھا ہے, تم بھی صحیح ہو اور ہم بھی صحیح ہیں, تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. ایسے ہی کرتے ہیں نا, سارے ایک ہی خدا کو پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا اپنا طریقہ ہوگا ہمارا اپنا, لیکن ہے تو وہ ایک ہی نا, ہم سارے ایک کو ہی پوچھتے ہیں کیونکہ ہم نے ساروں نے مل جل کے جو رہنا تو اختلاف نہ ہو جائے. اور یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ایک آرڈر پہ یہ یہاں پہ جو پناہ لی ہوئی نا, جیسے آج تو اللہ اکبر ہم پولیٹیکل اسائلمز لیتے ہیں اور اسائلمز لیتے ہیں کہیں جا کے جھوٹ موٹ کی بھی, صرف دنیاوی فائدوں کے لیے نا, اس میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں اسائلم مل جائے ہمیں. یہ تو واقعی ان کو پتا ہے کہ اگر واپس چلے گئے تو کیا حال ہوگا. یہ اس مشکل حالات میں سے تب بھی جھوٹ نہیں ہے, تب بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو عقیدہ ہے اسٹریٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی ملما سازی, کوئی شوگر ہم بھی تم بھی ایک, یہ ٹھیک وہ ٹھیک, یہ نہیں. یہ ہے ان کی حقیقت, اور یہ کہنا آسان نہیں تھا. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا, اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی بڑھ کے نہیں تھے, اتنے سے بھی زیادہ یا کم نہیں تھے, اتنے ہی تھے جتنا کہ تم نے کہا. تو ہی بات ہے ایگزیکٹ. جاؤ تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے رہو, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا. مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تو بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تھا نا کہ تن کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام, تو پادریوں کی تو شکلیں ایک دم وہ ہو گئی, اور وہ اتنی اونچی اونچی سانس لینے لگے کہ ان کی سانس کی آواز دربار میں آنے لگی تھی. اتنے وہ غصے میں آ گئے نا کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا. تو یہ نجاشی ہے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے بھائی اسما ان کے وفات ہو گئی ہے تو ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑی تھی, انہی کے لیے. ہاں جی بالکل بالکل. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہے نا عمر بن عاص, یہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ نجاشی کے دربار میں آئے تھے دوبارہ, اور انہوں نے آ کے اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی, کچھ اپنا باتیں کی. تو اس وقت ظاہر ہے نجاشی تو نے تو اسلام قبول کر لیا ہوا تھا, تو انہوں نے ان سے کچھ ان کو کہا, کچھ بات کی, جس سے ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عمر بن عاص نے نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تابعی نے ایک صحابی کو اسلام میں داخل کیا. وہ تابعی ہے نا نجاشی, نہیں دیکھا, اور یہ صحابی ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور آج دیکھیں, آج تو چھوٹے چھوٹے چیکس کے اوپر اپنے لوگوں کو غیروں کے ہاتھ دے دیا جاتا ہے کہ لے جاؤ ان کو. اس نے کہا میں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے نا تو میں پھر بھی نہیں ان کو ستاؤں گا. اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں. آج کیا ہوتا ہے, رشوت بھی رکھ لیتے, کام بھی نہیں کرتے. اس نے کہا مجھے نہیں, اگر تمہارا کام نہیں کیا واپس لے جاؤ اپنے تحفے تحائف. یہ ہوتا ہے جسٹ رولر. چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹے, اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھی جگہ پہ اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا. مشرکین کی حیرت, اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. اب ان کا غصہ ان کے اوپر نکالیں جو ہمارے ہاتھ میں. بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہے. ابو طالب یعنی اسلام بھی نہیں لے کر آئے اور ان کی سپورٹ بھی نہیں چھوڑے, جس کا ان کو اور غصہ آتا تھا. اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں,
اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کریں تو کریں کیا. کبھی خونخواری کا جذبہ غالب آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچھ مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے. کبھی بحث و مناظرے کا دروازہ کھول دیتے. کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے. تو کبھی کچھ لو کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے. کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ ہی گل کر دے. مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نابرادی کی شکل میں ظاہر ہوا. اور اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. آگے سے بس بریف ایک بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ اسے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سوسائٹی میں مثلاً آپ رہتے ہیں، وہاں پہ یہ بات ایک دن نہیں ہو رہی، 2 دن نہیں ہو رہی، ایوری ڈے جہاں آپ نکلتے ہیں وہاں پہ باتیں کی جاتی ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے، اور ایوری ڈے نہیں پتا کہ آج کیا ہونا ہے. کتنی ہوسٹائل انوائرمنٹ ہے جس میں ایک انسان رہ رہا ہو کہ سوسائٹی میں ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، اور کام بھی جو ہو رہا ہے وہ اتنا چھپ چھپا کے ہو رہا ہے، اور ہر طرف دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں کو اذیتیں مل رہی. وہ ایک اور دکھ ہے. اپنے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی سہنا پڑ رہا ہے. یہ تو 1-2 دن کی کوئی یہ بات نہیں تھی، روزانہ کی اپنے آپ کے لیے سمجھ لیں ایک مصیبت کھڑی کر لی نا کہ اسلام ہم اچھا لے کر آئے. اب آج کے وقت میں کسی کو کانٹا بھی چبھ جاتا نا، کہتے ہم تو اچھے قرآن کی طرف آئے، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہمارا تو کاروبار ایسے ہو گیا، ہمارا فلان چیز ایسے ہو گئی، لوگوں نے ہمیں تیکھی نظر سے دیکھ لیا. اتنی چھوٹی باتوں پہ ان کو دیکھیں سر، جن کا ہر روز اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایسی انوائرمنٹ میں تھا جس میں کوئی چین سکون امن نہیں تھا ان کے لیے، یعنی چین کی ایک گھڑی نہیں مل رہی تھی، اور وہ اس میں رہ رہے ہیں اور اس میں کام کیے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے صبر، اس کو صبر کہتے ہیں. اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے کوئی سولوشن ہی نہ نکالو، بس بیٹھے رہو اور آپ ہمیں مارتے ہیں تو یہ صبر ہے. نہیں، سولوشن نکالا انہوں نے کہ ہجرت کر جاؤ حبشہ. جو نکل سکتا تھا سولوشن، جہاں سے راستہ نکل سکتا وہ راستہ نکالا، اور اپنے مشن پہ ڈٹے رہے. صبر یہ نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور کہو ہم صبر کر رہے ہیں کیونکہ ہم برداشت کر رہے ہیں. نہیں، اس راستے کو نہیں چھوڑ، یہ ہے صبر. حبشہ میں بھی اس وقت عربی بولی جاتی ہے. وہ عربی سمجھتے تو ہوں گے جو اس نے سمجھا. تعذیب اور قتل کی کوشش یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھتا. چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچھ مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں شروع کر دی. نمبر 1 کیا بتایا جاتا ہے؟ چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابو لہب، یہ کون تھا؟ عتیبہ بن ابی لہب ابو لہب کا بیٹا تھا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی تھی. یاد ہے نا، 2 بیٹیوں کی نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے کہا تھا ان کو، ہم نے پڑھا ہے نا، جب تک ان کو طلاق نہیں دو گے میرے ساتھ نہیں کوئی تعلق تمہارا. تو وہ جیسا باپ ویسا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، وہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ جبرائیل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. اس کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں. یہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. ان کا میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں ان کو مانتا. اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا. در پہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوسلی، بس کوئی وہ چھوڑنا ہی نہیں کہ مجھے کوئی کبھی بھی کوئی چانس جانے نہیں دینا کہ کس طرح ان کو ستاؤں. جیسے آپ کہتے ہیں نا، جب کوئی بہت ستاتا آپ کہتے تم تو میرے گھر پہ ہو گئی ہو، اس طرح ہو گیا تھا. پیچھے پڑ گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا. البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا. اب آپ دیکھیں، انسان فزیکل ٹارچر بھی بعض دفعہ وہ بھی بہت سخت ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن بعض دفعہ وہ بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن جو بے عزتی ہوتی ہے نا، وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کہ توہین، اتنی سخت توہین کہ تھوک دینا، تم نے نہیں ماننا تم نہ مانو، لیکن یہ کیا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے. اچھا، یہ نا جب واپس گیا گھر تو اس کے باپ سے اس کی بات ہوئی. اس نے باپ کو بتایا کہ آج تو میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں. تو باپ بڑا خوش ہوا
اور لیکن اس نے ساتھ پوچھا کہ پھر انہوں نے آگے سے کوئی جواب دیا, کچھ کہا انہوں نے آگے سے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے یہ کہا تھا. اس کا رنگ ایک دم فک ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے منہ سے بات نکالی ہے تو کبھی رد نہیں ہوگی. وہ تو اتنا پریشان ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا. اب ساتھ ابو لہب بھی ہے اور یہ عتیبہ بھی ہے. جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقہ پہ پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا. عتیبہ کہنے لگا یہ واللہ مجھے کھا جائے گا, جیسے کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں شام میں ہوں, وہ مکہ میں ہے, لیکن اس نے مجھے مار ڈالا. کتنا یقین ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا. اور کہا جاتا ہے ان لوگوں نے نا کیا کیا, بہت جو اپنا سامان وغیرہ تھا وہ سارا جمع کر لیا, تو وہ ایک ڈھیر سا بن گیا. جب وہ ڈھیر بن گیا تو اس کے اوپر عتیبہ کو سلایا اور سارے ارد گرد سامان کے سوئے اور اپنے جانور بھی وہاں پر گئے تاکہ اب شیر اوپر مطلب نہ جا سکے. لیکن کیا ہوا, چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا. پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آدھا بچا اور اسے مار ڈالا. کہتے کہ جب اس کو مار دیا نا تو وہ جب شیر گیا ہے تو اس کے خون کی جو لکیر تھی نا وہ چلتی چلی گئی اس طرح. اور ابو لہب جب اٹھا تو اس کے پاس خون ایسے جا رہا تھا, تو اس کی ہوائیاں اڑ گئی. اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا, دہائیاں دینی شروع کر دی, لوگوں میرے بیٹے کی خبر لو, مجھے تو لگتا ہے میرا بیٹا مار دیا. تو جب جا کے انہوں نے جلدی جلدی دیکھا تو دیکھا کہ اس کا تو اس کو ختم کر دیا تھا شیر نے. یعنی اتنا اس کو یقین تھا فرام ان سائڈ کہ اب میرا بیٹا نہیں بچے گا. اب یہ سوچیں اتنی سی بات کہ تھوکنا کسی کے منہ کے اوپر. آج تو کسی کو چھوٹی سی بات بھی کہہ دی جاتا تو ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات کہ نہیں بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتی, میرے سے نہیں اتنی بےزتی سہی جاتی, میرے سے نہیں اتنی باتیں سنی جاتی. تو ہم اللہ کے دین کا کام نا فوراً چھوڑ دیتے. یہاں پہ دیکھیں تھوک تک اس نے پھینکا, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے, دل برداشتہ نہیں ہوئے, ڈس ہارٹ نہیں ہوئے کہ نہیں میں نے نہیں یہ کام کرنا. سوچیں اگر, اور ایگزامپل ایک فریم میں سوچیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی عبادت کرتے رہتے, کوئی تبلیغ نہ کرتے تو ان کوئی دشمنی نہ ہوتی نا. دشمنی تھی کس بات پہ کہ دعوت نہ دو. ٹھیک ہے, جب دعوت دینی شروع کی اور وہ بھی کھلا کھلا تبھی مصیبت پڑی نا. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہ دیتے اور آرام سے ہو کے بیٹھ جاتے, کیا آج ہم تک یہ دین پہنچتا؟ نہیں پہنچتا نا. اسی طرح اگر آج بھی ہم اسی طرح آرام سے بیٹھ جائیں گے, نہیں ہم سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بات کہتا ہے وہ بات کہتا ہے, تو آگے کیسے پہنچے گا؟ پھر ہم پہ ہی الزام ہے نا. انہوں نے اتنی تکلیفیں سہی, جب آپ یہ باتیں سنیں نا تو یہ سوچا کریں یہ میرے اوپر احسان ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے میرے لیے یہ تکلیف برداشت کی. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں نے تمہیں جنم دینے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی تب تم دنیا میں آئے, اس نبی نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ تم تک یہ دین پہنچ جائے. تو یہ میرے اور آپ کے سر پہ ایک احسان ہے, اس کو سمجھیں. صرف یہ نہ سوچو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, کس کے لیے کی؟ میرے اور آپ کے لیے کی. ان کو اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ اللہ اللہ کرتے رہتے, غار ہرا میں جا کے بیٹھ جاتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی. دیکھیں وہ ورقہ بن نوفل بھی تو اپنے دین کے اوپر تھے نا, عیسائیت پہ تھے, ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی. پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب تبلیغ کرنے لگتے, دونوں کو مت دعوت دو. اور یہی ضروری تھا تاکہ دین آگے پہنچے. اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اپنے پاؤں سے اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں نکل پڑیں گی. آپ سوچیں کہ گلا کسی کو اسٹرینگل کر دے, گلا دبایا جائے تو ایک دم آنکھیں ابلنے لگتی ہیں نا, اتنی زور سے پیر رکھا کس پہ, گردن پہ, اور اس وقت جب سجدے میں اللہ کے سامنے پڑے ہوئے. سوچیں یعنی اس قدر حد سے زیادہ یہ لوگ, اور یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ غیر تھے؟ اپنے تھے. اور جب اپنوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے نا تو پھر دکھ بھی بہت شدید ہوتا ہے. کیا خیال ہے نا؟
غیر جب کرتے ہیں نا تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جب اپنے وہی جو کل کو میرے ساتھ اتنے میٹھے تھے، پیار محبت ہے، اتنے بھائی بہن بنے ہیں، وہی یہ کر رہا ہے، اپنا چچا یہ کر رہا ہے، اپنا کزن یہ کر رہا ہے، اپنا رشتے دار یہ کر رہا ہے، یہ سب اپنے تھے، ان کے اپنے قبیلے والے تھے، وہ یہ کر رہے ہیں، تب تو انسان کو انتہا سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ بتائیں، روک سکتے تھے نا، کیوں نہیں روکا؟ پھر کیوں نہیں روکا؟ ان کے اوپر بجلیاں گر جاتی یا مر جاتے، ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا، ہاں اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے اور آزمائش، امتحان، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرشتے گارڈ کرتے تھے، ان کو تو کوئی تکلیف پہنچی نہیں، ساری تکلیفیں ہمارے لیے، ہم کیسے اس دین پہ چلیں؟ ان کو تو آسان آسان تھا، ان کو تو ٹھنڈا ٹھنڈا مل گیا، ان کو تو میٹھا میٹھا انہوں نے کھا لیا، ساری کڑواہٹیں میرے لیے، ساری مشکلیں تو ہمارے لیے، ہم کیسے چلیں؟ ان کو کیا پتا مشکلوں کا، اصل مشکل تو آج ہمارے لیے ہے، ہم 21ویں صدی کے رہنے والے، اصل تو مشکل سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ جتنی مشکلات سے گزرے آپ کو دکھانے کے لیے دین آسان نہیں ہے، اس میں قدم قدم پہ مشکلیں آئیں گی، لیکن دیکھو ایسے چلنا، اس کو ایسے برداشت کرنا، یہ وقت نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر وہ نبی ہو کے اتنی مشکلات برداشت کی تو میں اور آپ کیا چیز ہیں کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے؟ اور ہمیں تو آج تک کسی نے تھپڑ بھی نہ مارا ہوگا، اور ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لیا تو ہم وہیں پہ سارا دل ہار بیٹھتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں نے یہ کہہ دیا، میرے بیٹے نے وہ کہہ دیا، شوہر نے یہ کہہ دیا، ہائے ہائے ہماری تو کوئی سپورٹ ہی نہیں، چھوڑو اس دین کو۔ ہم تو اس قدر زیادہ نازک ہیں، تو وہ تو نبی ہو کے اتنا برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتانے کے لیے آزمائشیں آئیں گی اس راستے پہ، مشکلات آئیں گی اس راستے پہ، مگر برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے ان لوگوں نے کیسے مشکلیں برداشت کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کرنے کے لیے فرشتے ہوتے ہر طرف، کوئی ان کو ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھ سکتا۔ کیا مشکل تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا تو کیا قوم لوط کا حال ہو گیا، پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی، تو ان کو نہیں کر سکتے تھے؟ ایک چیخ سے کیا ہو جاتا تھا، دل پھٹ گئے، پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی، تو ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ تو پیارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے جو دوست اور میرے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ کیسے ثابت قدم ہوتے ہیں، تاریخ گواہ رہے گی ہمیشہ تک کے لیے کہ دیکھو اللہ کے پیارے کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتے، یہ یاد رکھنا۔ ورنہ اگر ان کو کچھ بھی نہ ہوتا تو کیا امتحان تھا، کیا لوگ یاد کرتے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ اس بات سے مترشح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، مترشح کا مطلب اسے کلیئر ہے یہ بات کہ ایک دن کیا ہوا، ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو بے وقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کے اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یارو مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ بنو عبد مناف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ لوگوں کی بھی سپورٹ ہے، بجائے اس کی کہ اس کو منع کرنے کے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گیدرنگ اگر آپ کے دوستوں کی، آپ کے جاننے والوں کی، آپ وہاں پہ جاتی ہیں، سب ناک منہ چڑھاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، آپ کا دل وہیں بیٹھ جاتا ہے، میں نے کیا کر لیا، میں کدھر کو ہو گئی کہ یہ ساروں نے مجھے چھوڑ دیا، میری تو دوستیں مجھے چھوڑ گئی، اب فلانی میرے سے بات نہیں کرتی اور فلانی نے مجھے دیکھ کے منہ بنا لیا، اور میں اب اس پارٹی میں جاتی ہوں تو وہ مجھے میری باتیں بناتی۔ ہم اس سے اتنے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ دوسری طرف ہو گئے، یہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے سب دوسری طرف ہو گئے، حتیٰ کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یعنی تم کرو، اور اس کو ہلا شیری دے رہے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا، کیسا؟ یہ جو پہلے بتایا گیا،
किस तरह का पत्थर, ये बहुत भारी और जो बड़ी मुश्किल से उठाया जा सकता है। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। कुरैश भी अपनी अपनी महफिलों में आकर इंतजार कर रहे थे कि देखें अबू जहल क्या करता है, यानी तमाशा देखने बैठ गए, तमाशबीन भी। अब अबू जहल ने कदम उठाए और आगे बढ़ा, लेकिन जूं ही करीब पहुंचा तो इस तरह शिकस्त खा के भागा के रंग उड़ा हुआ, हवास बाख्ता, दोनों हाथ पत्थर पर चिपके हुए थे। इसने पत्थर फेंक दिया। कुरैश ने कहा, अबुल हकम तुम्हें ये क्या हुआ? वैसे ये वो हिकमत का बाप कहलाता था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम अबू जहल रखा था, वरना वो लोग थोड़ी अबू जहल कहते थे, वो तो हिकमत का बाप कहते थे इसको। कहने लगा, मैंने रात जो बात कही है ना वही करने जा रहा था, लेकिन एक ऊंट आड़े आ गया। वल्लाही मैंने उस जैसी खोपड़ी, गर्दन और दांत तो कभी देखे नहीं। वो चाहता था कि मुझे खा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, अगर वो करीब आता तो धर पकड़ते। तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने के लिए भेजा। तो इतनी चीजें देखनी चाहिए, उनका बेटा भी मारा गया, ये फिर भी नहीं वो देखे कि भाई कौन। ये देखें, सोचे आप कि जब इंसान की आंखों पे पर्दा पड़ जाए ना, और दिल वाकई वो है ना कि मोहर लग गई दिलों के ऊपर, तो जब मोहर लग जाए तो फिर इंसान को कुछ नजर नहीं आता। जब इंसान इस हद पे आ जाता है ना, तो अल्लाह ताला फिर हिदायत का दरवाजा बंद कर देता है, उसको हिदायत नहीं मिल सकती इतनी बातें देख के। अल्लाहु अकबर। इसके बाद इससे भी ज्यादा संगीन हादसा पेश आया, जिसकी तफसील ये है कि एक रोज कुरैश हतीम में इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए और खाना काबा का तवाफ शुरू कर दिया। दौरान तवाफ जब इनके करीब गुजरे तो उन्होंने ताना जनी की। इसका असर आपके चेहरे पर देखा गया। जब दोबारा गुजरे तो फिर उन्होंने ताना जनी की। इसका असर भी आपके चेहरे पर देखा गया। इसके बाद तीसरी दफा गुजरे तो इस बार भी उन्होंने ताना जनी की। अब की बार आपने ठहर के फरमाया, कुरैश के लोगों सुन रहे हो, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ज़िबा लेकर आया। ज़िबा का मतलब क्या? मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कत्ल का हुक्म लेकर आया। आपकी इस बात का उन पर गहरा असर हुआ, सख्ता तारी हो गया, गोया इनके सरों पर परिंदा आ बैठा। उस वक्त से तो बहुत जुबानें खुल रही थी और बहुत बातें कर रहे थे, एकदम ये हाल हो गया कि बिल्कुल खामोश हो गए, सख्ता तारी हो गया। यहाँ तक कि आपके बारे में जो सबसे कड़ा आदमी था वो भी अच्छी से अच्छी बात कह के आपको मनाने लगा। क्यों? ताकि इनके मुंह से कोई ऐसी बात है, देख लिया था ना अबू लहब के बेटे का क्या अंजाम हुआ, अगर कुछ बोल दिया तो हमारी खैर नहीं है। अगले दिन ये लोग फिर इकट्ठे होके आप ही की बातें कर रहे थे कि अचानक आप नबूदार हुए। देखते ही सब के सब आप पर दौड़ पड़े, यानी लपक रहे। आपकी चादर समेट कर पकड़ ली और कहने लगे, तुम ही हो जो हमको हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकते हो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि नहीं मैं नहीं हूँ, डर के। इतनी जुर्रत और बहादुरी थी, फरमाया कि हाँ मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। ये सुनते ही सब के सब आप पर पिल पड़े। कोई ललकार रहा था, कोई जदोकोब कर रहा था और कोई कुछ और। उकबा बिन अबी मुआइद, ये जो जिसने गर्दन के ऊपर पैर रखा था वही, उसने लपक के आपका कपड़ा पकड़ लिया और गले में लपेट कर बल देते हुए नहायत सख्ती से गला घूंटा। समझ रहे हैं, चादर से ही गला घूंट दिया। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इतला पहुंची कि अपने साथी को बचाओ। वो दौड़ के आए, उकबा को दोनों कंधों से पकड़ा और धक्के देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग किया। फिर वो किसी को मार रहे थे, किसी से लड़ रहे, वो अकेले हैं और वो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहते जा रहे थे, तुम पर अफसोस हो, तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे थे, वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। यानी अगर तुमने नहीं मानना वो अलग बात है, लेकिन तुम सिर्फ एक आदमी की इसलिए पीछे पड़ती, उसका कसूर क्या है? सिर्फ ये कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, बस। अब कुफार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के अबू बकर पर पलट पड़े और इन्हें इस कदर मारा कि इनके चेहरे और नाक में तमीज मुश्किल हो गई थी। सोचे जरा, लहू लहान ऐसे हो गए थे, पता ही नहीं चलता था नाक किधर और चेहरा किधर। इनके 4 चोटियां थी, यानी 4 लटें थी बालों की, इनको छुआ जाता तो हाथ में आ जाती, यानी इतने बाल खींचे क्या, यानी बाल ऐसे पकड़ते थे तो हाथ में आ जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह। चुनाचे बनु तैम इनको कपड़े में लपेट के ले गए और घर में दाखिल कर दिया। इन्हें इनकी मौत में कोई शुबा ना था, लेकिन सरे शाम वो बोल पड़े और बोले तो क्या बोले? रसूलुल्लाह का हाल पूछा, उनका क्या हाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। आप सोचें, जिसकी खातिर इंसान को बातें सुननी पड़ जाए ना, इंसान को उससे नफरत हो जाती। कहते हैं तुम्हारी खातिर मैंने इतनी बातें सुनी,
جاؤ تم سے اب کوئی نہیں محبت رہتی پھر اس سے، جس کی خاطر اتنی مار کھائی کہ بے ہوش پڑے میں لوگوں نے سمجھا کہ مر گئے، اب یہ نہیں زندہ رہ سکتے. ان کا قبیلے والے ان کو اٹھا کے گھر لے آئے، گھر لا کے ڈال دیا اور لگ نہیں رہا تھا، صبح سے شام ہو گئی، بے ہوش پڑے. جب ہوش آیا تو پوچھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا تم اٹھتے ہی ان کا حال پوچھ رہے. وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی حال نہیں، اس کو چھوڑو. اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں. ان کی والدہ نے آ کے ان کو کھانا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا کھایا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا کہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں تک کچھ نہیں کھا سکتا. سناچہ وہ والدہ بھی اتنی مجبور ہو گئی کہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا تو تب کھانا پینا گوارا کیا تھا، یعنی اس وقت کھانا شروع کیا. پہلی چیز اس وقت حلق میں ڈالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو بس سب ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہاں تک انشاءاللہ تعالی رکھتے ہیں. سوچا تھا آگے بھی کرنے والا لیکن اتنا وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی آگے یہاں سے شروع کریں گے ہم نیکسٹ ٹائم. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ہمارے اوپر حق ہے اللہ تعالیٰ اس حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف لگائے.